Assalamu alaikum. Welcome back again in the lecture number 27. हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो उसी का ये दूसरा पार्ट है. तो आज के लेक्चर में आई विल यूज़ दी BRCA1 जीन, BRCA1 जीन भी कहते हैं शॉर्टली. हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि जीन्स में पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, डिलीशंस होती हैं, इंसर्शंस होती हैं, ट्रांसवर्शंस होती हैं, ट्रांसलोकेशंस होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, राइट. तो हम इस जीन को देखेंगे एज ए एग्जाम्पल कि इस जीन में ओवर टाइम क्या हुआ है, और फिर हम इस जीन के सीक्वेंस को कंपेयर भी करेंगे डिफरेंट मैमल्स में. आपको पता है कि हम जीन्स को जब अलाइन करते हैं फॉर कंपैरिजन, तो वी इनरोल होमोलॉगस जीन सीक्वेंसेस. होमोलॉगस जीन सीक्वेंस उन ऑर्गेनिज्म के बीच होता है जिनके अंदर इंसेस्टर रिलेशनशिप हो. दैट्स व्हाई वी हैव इनरोल्ड सम मैमल्स हियर. तो BRCA1 जीन जो है, पहले इसके फंक्शन को समझें कि ये काम क्या करता है. नॉर्मली इट इज़ दी, आपको पता है हमारे जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, तो बहुत सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं विच कुड डैमेज द DNA. तो इस जीन का ये फंक्शन है कि इसका जो प्रोटीन है वो ऑक्सीडेटिव जो DNA डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है. ओके, अब डैमेज होना ही होना है इन एनी केस. सो इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन और देयर इज़ अ चेंज इन BRCA1 जीन, तो जो ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज होगा वो रिपेयर नहीं होगा. अब जब रिपेयर नहीं होगा तो जिस फ्रेगमेंट या जिस जीन, जिस सीक्वेंस के ऊपर वो म्यूटेशन जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, तो वो जीन अपना फंक्शन खो देगा. तो अब डिपेंड करेगा कि उस जीन का फंक्शन क्या था. ओके, अगर उस जीन का फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे सेल ग्रोथ से उसका ताल्लुक है, तो वो सेल ग्रोथ बिल्कुल रुक सकती है, और सेल ग्रोथ कैन गो मैड, मीन इट कैन बिकम कैंसरस. अगर उसका फंक्शन कोई और है तो वो वाला फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा. तो उसके लॉस्ट होने से हमारा, दैट डिपेंड्स, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़. ओके, तो अब म्यूटेशन किस में हो रही? BRCA1 जीन में. मीन वो जीन जिसका फंक्शन, जिसका ग्रोथ से जिसका ताल्लुक था, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुई. म्यूटेशन हो रही है उस जीन में जो ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज को रिपेयर करने वाला जीन था, राइट. अब देखें, हम पीछे एक सिंपल बात की थी कि जब जीन में म्यूटेशन आती है तो उसकी फिर जो वेरिएशन आती है, तो वेरिएशन फिर आगे और वेरी होती जाती है और वेरी होती जाती है. अब देखें यहाँ पर, चूँकि मैंने लाइफ की जो डेफिनेशन है उसमें कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स मोलेकुलर नेटवर्क है. तो उस नेटवर्क में जिस जीन में म्यूटेशन एक में आती है, तो ऐसा नहीं होता कि उससे सिर्फ वो एक ही इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उससे पूरा नेटवर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है. अब BRCA1 जीन को हमने इसलिए चूज़ किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जीन डायरेक्टली हमारी कोई फिनोटाइप नहीं दे रहा. ये हमें इंटेलिजेंस, स्किन कलर, हाइट, हेयर कलर या रिप्रोडक्शन में किसी डायरेक्ट फंक्शन में इसका रोल नहीं है. इसका रोल है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो डिफरेंट प्रोटीन्स को, डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करती हैं. उनमें से एक फंक्शन है DNA को भी वो डैमेज करती हैं. तो जब उससे जो DNA डैमेज होगा, ये उसको रिपेयर करेगा, ठीक है. तो अगर ये रिपेयर नहीं करतेगा तो वो फंक्शन खो देगा. हालांकि वो सेल, उस जीन के अंदर डायरेक्ट कोई म्यूटेशन नहीं आई, यानी उसकी वो डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़. अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इस पिक्चर के दो रुख हैं. अगर आप ऐसे बायोलॉजी से इसको देखें तो यूँ कहेंगे यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है सेल का, बड़ा स्मार्ट सिस्टम है. सेल हैज़ इट्स ओन ऑक्सीडेटिव डैमेज रिपेयर सिस्टम. वेरी गुड, एक्सलेंट. हाउ डिड दे गेट इट? आई मीन दे इम्पोर्टेड इट, कहीं से लिया इन्होंने. तो एक्चुअली हुआ ये था कि ऐसे सेल्स, आई मीन मिलियंस ईयर्स अगो, वो वाले सेल्स जिनमें एक ऐसा जीन फंक्शन इवॉल्व हुआ जो एक्चुअली इसका मकसद रिपेयर करना नहीं है. रिपेयर बायोलॉजी की टर्म है. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या है कि ये बस इसका फंक्शन था कि ये उस DNA को करेक्ट करता था. करेक्ट तो खैर क्या करना, यानी उस DNA को बैक टू नॉर्मल लाता था, उन मॉलिक्यूल्स को जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के नतीजे में डैमेज हो जाते थे. तो जिन सेल्स के अंदर ये इवॉल्व हुआ, जिन सेल्स के वो सेलेक्ट हुए, जिनके अंदर ये नहीं है, वो तो सेल ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. आई मीन उनके तो फंक्शन ही लॉस्ट हो जाएंगे एक दूसरी तीसरी रेप्लिकेशन पे. वो तो दे मस्ट बी गॉन, राइट. तो दैट इज़ द एवोल्यूशनरी थॉट.
ایوولوشنری بایولوجسٹ جو ہے وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ سیلز جن کے پاس یہ فنکشن تھا تو وہی صرف ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز کے ڈیمیجڈ کو ٹالریٹ کر سکے اور وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے. اس لیے جو آکسیڈیٹیو ڈی این اے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے والے جینز جو ہیں دے آر پریزنٹ ان آل لائف, دے آر پریزنٹ ایوری ویئر. لیکن جہاں چونکہ ہم برسا 1 جین کی بات کر رہے ہیں جو میمیلین جین ہے, تو اس کو ہم کمپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اوکے, بیکاز ہمیں رول کو فالو کرنا ہے کہ جب بھی جینس کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو ہمالوگس سیٹ آف جینس انرول کیے جاتے ہیں. اوکے, تو HGMD shows there are 400 plus, actually 428 ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے. ڈفرینٹ میوٹیشنز ہیں جو اس وقت تک ایکیومولیٹ ہو چکی ہیں ڈفرینٹ میملز کے اندر, جن میملز کو ہم سوری ناٹ ڈفرینٹ میملز, ہیومن کے اندر صرف 400 پلس یہ جو ہیومن جین میوٹیشن ڈیٹا بیس ہے HGMD, اس کے اندر سے جو ہمیں ڈیٹا ہے اس کی بتا رہے ہیں. تو ہمارے جین جو یہ والا جین جو برسا 1 جین پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے, اس کے پاس 24 ایگزونز ہیں, اور ظاہر ہے دیر آر ٹو مینی ایگزونز, تو پھر اس کی جو mRNA کی سپلائسنگ ہونی ہے, مینز ایک جو پہلا RNA پروڈیوس ہوتا ہے اٹ ہیز بوتھ انٹرونز اینڈ ایگزونز, تو اس کے بعد اس کی سپلائسنگ ہونی ہے. تو 24 ایگزونز, آئی مین اٹس اے بگ جین. It should be very carefully handled to remove the non-coding parts and to produce the messenger RNA, right? جو short messenger RNA ہے جو جا کے پروٹین انکوڈ کرے گا. اوکے, now look at this table. یہ ہے number of documented mutations. You should pay attention to the word documentation. ڈاکیومنٹ جو ہیں, ڈاکیومنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ وہ والے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں موجود ہیں, رائٹ. تو یعنی اس کے علاوہ کچھ ایسی میوٹیشنز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ, کیونکہ ہم نے پوری دنیا میں لوگوں میں جو BRCA1 جین کی میوٹیشنز ہوئی ہیں وہ ساری تو ہمارے پاس نہیں نا ہے. یہ وہ ہیں جو ڈفرینٹ ریسرچ پیپر میں لوگوں نے رپورٹ کی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پاپولیشن ایسی ہوگی جن کے اندر یہ میوٹیشن ہوئی ہوگی, اس کی وجہ سے اس کو ڈفرینٹ قسم کی جینیٹک ڈس آرڈرز ہوئی ہوں گی. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کینسر سے مر گئے ہوں گے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے کینسر کی ریزن کیا تھی, کس وجہ سے انہیں کینسر ہوا. کیا ان کے گروتھ والے جینز کے کسی میوٹیشن کی وجہ سے ہوا, یا برسا 1 کی جین کی میوٹیشن کی وجہ سے ہوا کہ ان کی گروتھ ریلیٹڈ جین کو جب آکسیڈیٹیو ڈی این اے ڈیمیج ہوا تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے جینیٹک ڈس آرڈرز ایسی ہو سکتی ہیں, ڈیزیزڈ ہو سکتی ہیں, لوگ مر سکتے ہیں. سب کو تو ہم نے اسکرین نہیں کیا, تو اس کا نمبر, اس سے اصل جو نمبر ہوگا وہ اس سے کئی گنا بڑا ہو سکتا ہے. 408 کی بجائے یہ 816 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اب میں آپ کو یہ نمبر اس لیے آپ کو اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ لک ایٹ دس ان ون پاپولیشن. صرف ہیومن کے اندر ایک جین کے اندر اتنی ویریشن ہے, اور اس سے ڈفرینٹ طرح کی ڈیزیزز پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو وہی بات جو ہم بار بار کر رہے تھے کہ جب ویریشن آئے گی اس ویریشن سے کیا ہوگا اور اس امپیکٹ کا نتیجہ کیا ہوگا, دیٹ وڈ ڈیسائڈ دی ایوولوشنری پاتھ. خیر ہم اس کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. اب پہلے دیکھیں ذرا نمبر کیا ہے. 126 سنگل نیوکلیوٹائڈ میوٹیشنز ڈاکیومنٹ کی گئی ہیں امانگ ہیومنز. 126 ایک جین کے اندر ایسی میوٹیشنز ہیں جس میں سے کچھ مس سینس ہیں اور کچھ نان سینس ہیں. اوکے, اب اس کے علاوہ سنگل نیوکلیوٹائڈ میوٹیشنز اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. دیکھیں یہ مس سینس اور نان سینس میوٹیشن کی صرف بات ہو رہی ہے. مس سینس کون سی ہوں گی؟ جنہوں نے کوئی ڈفرینٹ امینو ایسڈ انکوڈ کیا, اس سے اس آرگنزم کو کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہوا. جب جینیٹک ڈس آرڈر ہوا تو پھر اس کو اسٹڈی کیا گیا. جو ہیومن مولیکولر جینیٹکس لوگ کام کرتے ہیں, جو برسا جین 1 کے ریلیٹڈ ڈیزیزز پہ جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, انہوں نے اس کو سیکوینس کیا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جی برسا 1 جین کے اندر میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے اس آرگنزم کو یہ ڈیزیز ہوئی تھی. ایسے ہی خام خواہ کوئی بیٹھا بندہ آپ کا میرا تو نا سیکوینس کیا جاتا جین. تو اس لیے یہ وہ میوٹیشنز ہیں جنہوں نے کوئی پرابلم کریٹ کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل نمبر اس سے بڑا ہوگا, یعنی میوٹیشن کا جو اصل نمبر ہے. اب اس کے علاوہ کچھ میوٹیشنز ایسی ہوں گی جو پاپولیشن کے اندر ہوگی جس سے برسا 1 جین کے فنکشن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہوگا, تو اس کو ابھی ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے. اوکے, تو اس کے علاوہ بہت ساری ڈیلیشنز ہیں. 163 اسمال ڈیلیشنز ہیں, اور 55 جو ہیں وہ اسمال انسرشنز ہیں. گراس ڈیلیشنز, بڑی ڈیلیشنز جو ہیں وہ 20 ہوئی ہیں. گراس انسرشنز اور ڈپلیکیشنز مینس کاپی ہو گئی کسی فریگمنٹ کی, وہ 2 وہ رپورٹ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمپلیکس ری ارینجمنٹ ہوئی ہیں, وہ 3 کے قریب ہیں. اور جب جیسے میں بتا رہا تھا کہ رانگ سپلائسنگ میوٹیشنز, ایسی جگہوں پہ بھی میوٹیشنز ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو سپلائسیوسوم مشینری ہے وہ اس کو پراپرلی سپلائس آؤٹ نہیں کر سکی. آپ نے یہ
ٹرانسلیشن میں یا ٹرانسکرپشن والے سیکشن میں آپ نے پڑھا ہوگا مولیکولر بایولوجی کے کورس میں کہ ٹرانسکرپشن یوکریوٹس میں کیسے ہوتی ہے، پروکریوٹس میں ظاہر ہے اور طرح سے ہوتی ہے، اور یوکریوٹس کی تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. ایم آر این اے کی ٹرانسکرپشن اور طرح سے ہوتی ہے، رائبوسومل آر این اے کی ٹرانسکرپشن الگ سے ہوتی ہے، اور ٹرانسفر آر این اے کی ٹرانسکرپشن اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اینڈ ایم آر این اے از لیٹر ٹرانسلیٹڈ انٹو اے پروٹین. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں، آئی بلیو. تو اوکے، تو یہ اب 408 نمبر ہے ایک جین کے اندر جو رپورٹڈ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ڈیزیز ہوگا، جس نے کوئی پرابلم کریٹ ہوگا کیا ہوگا. اوکے، اب جن لوگوں کے اندر یہ پرابلم کیا ہوگا وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے، کیونکہ وہ کینسرس ہو کے یا کسی بھی جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہو کے ریپروڈیوس کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے. لیکن جو دوسری ویریشن ہے جو پاپولیشن میں، وہ آگے سے آگے جو سوٹ کر گئی ہے، جو سوٹ کر رہی ہے اس وقت، وہ آگے چلتی رہے گی اور پاپولیشن میں وہ جاری رہے گی. اوکے، تو ہم آتے ہیں اس کے امپیکٹ کی طرف. اب امپیکٹ جو ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ڈیلیٹیریس امپیکٹ واٹ مینس کاز کینسر اور اینی جینیٹک ڈس آرڈر. تو اس جینیٹک لاس آف سم کی امپورٹنٹ پروٹین فنکشن، جس سے وہ سیل یا وہ آرگنزم اپنا فنکشن کو جاری نہیں رکھ سکا اینڈ وہ ڈسکارڈ ہو گیا ہوگا سلیکشن کے پروسیس سے. اور دوسرا ہے نیوٹرل امپیکٹ. نیوٹرل امپیکٹ یہ آپ میں مجھ میں اگر سب کی پوری ہمارے پاکستانی پاپولیشن کے برسا 1 جین سیکوینس کیے جائیں تو ہمارے ہنڈریڈز آف ویریشنز اس میں نکل آنی ہے جنہوں نے کوئی ڈیلیٹیریس امپیکٹ نہیں دیا اور پروٹین کے فنکشن کو مے بی لٹل چینجڈ، لٹل ٹو نارمل مینس ویری لٹل ان نوٹسبل چینج اس کے اندر پروٹین فنکشن میں آئی ہوگی. مے بی اس کی ایکٹیویٹی لٹل لوور ہو گئی ہو، لیکن اسٹل اٹس ورکنگ رائٹ. اور ایڈوانٹیجیس مینس اس سے کوئی ایکٹیویٹی بہتر ہو گئی ہو، یعنی کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس کو آپ یوں اگزامپل لیجئے کہ دیکھیں جیسے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو ان اے وے، کہ ہمارے انوائرمنٹ میں میوٹاجنز ہیں جو میوٹیشن کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو میوٹیشن ہو رہی ہے تو ہم سب اس کو ایکسپوزڈ ہیں. اوکے، ایک پوائنٹ. جو ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز ہیں وہ ہم سب کی میٹابولزم میں پروڈیوس ہو رہی ہیں اور اس سے ہم سب کا ڈی این اے ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ برسا 1 جین کے اندر جو میوٹیشن ہے ایک اور بندے کی، اس کے اندر وہ میوٹیشن آ گئی اور وہ اس کو ریپیئر نہیں کر سکا. آپ کو ہوتا ہے میوٹیشن کا بھی ایک ریپیئر میکینزم ہوتا ہے جب ریپلیکیشن ہوتی ہے جین کی، یا اس کی ہر جگہ پر پروف ریڈ میکینزم ہوتے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کر سکا وہ بندہ؟ تو اس کام کو پرفارم کرنے والے جو اس بندے کے پروٹینز ہیں نا، اس کی ایکٹیویٹی لٹل لوور تھی اور پور تھی ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو اسٹیڈ ہیلدی. I mean, they were exposed to the similar environment. That's why they say کہ everybody is different from the other. تو اس میں سملرلی اگر آپ برسا 1 جین کی اسپیشلی ایگزامپل لیں یہاں پر، تو جس بندے کو آکسیڈیٹیو ڈیمیج سب کو ہو رہا ہے نا، لیکن ایک بندہ اس آکسیڈیٹیو ڈیمیج کے نتیجے کو کور نہیں کر پا رہا. یہ کون ہے جو نہیں کر پا رہا؟ جس کا برسا 1 جین آئدر اٹس ویک اور اٹ از بیڈلی پور، یعنی کہ وہ بالکل پرفارم نہیں کر پایا یا تھوڑا کم پرفارم کر پایا. تو اس سے پھر اس بندے کو کینسر ہو گیا اور دوسرے کو نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بھی تو آکسیڈیٹیو ڈیمیج اسپیشیز پروڈیوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے جو ڈی این اے ڈیمیج ہو رہا تھا اس کو پراپرلی ریکور کیا جا رہا تھا. اوکے، اب جس کا یعنی میوٹیشن تو سب میں آ رہی نا برسا 1 جین کے اندر چینج اوور ٹائم، تو وہ جو چینج آنے سے اس کے جس بندے کا برسا 1 جین ایڈوانٹیجیس ایکٹیویٹی مل گئی اس کو، مینس اٹ کین پرفارم بیٹر، تو اس کو جو آکسیڈیٹیو ڈیمیج ہوگا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کبھی بھی، تو وہ ہیلدیئر ہوگا. تو یہ جو اس کی چیز ہے وہ اس کی اگلی نسلوں میں آئے گی، تو اس کی اگلی نسلوں میں آئے گی، تو وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو سلولی پور اور ڈیزیز جو ہوں گے وہ ڈی سلیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے سلیکٹ ہوتے جائیں گے، ان کا نمبر بڑھتا جائے گا. رائٹ، تو یہ اس کا میوٹیشن کا پھر امپیکٹ اس طرح سے آتا ہے اگلی نسلوں کے اندر. اوکے، تو پاپولیشن جینیٹکس کے امبریلا میں یہ یہاں پر ہم نے برسا 1 جین کے سیکوینس کو، اس کی ایگزامپل ہے. یہ ڈفرینٹ میملز ہیں، ہم نے 14 میملز ہم نے انکلوڈ کیے تھے. اس میں یہ جو ہیومن انکلوڈ کیے ہیں ہم نے جسٹ ٹو میک دا سلائڈ اٹریکٹیو آئی ہیو پٹ مائی فوٹو آن اٹ اینڈ دا فوٹو آف مائی ڈاٹر. تو اب اس میں یہ جو فش نما دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والا جو ہے یہ فش نما اٹس سم تھنگ بٹ اٹس ناٹ اے فش، اٹس اے دوگانگ، اٹس اے میمل. تو اس کے علاوہ یہ ہے کوالا ہے. اوکے، اس کے علاوہ نو اٹس اے سلوتھ سوری، یہ سلاتھ ہے. یہ ڈفرینٹ، یہ افریقن کیا اس کا نام ہے، اڈوارک بولتے ہیں شاید اس کو. ٹھیک ہے، یہ آرڈملو ہے. اوکے، اینی وے دیز آر ڈفرینٹ. یہ اپوزم ہے. تو ڈفرینٹ میملس کو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے. سارے یہاں فوٹو میں نہیں دکھائے ہوئے، تو ان کا جب
जीन सीक्वेंस जो है BRCA1 का हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ डिलीशंस हैं और ये वाली इंसर्शन है। मैं इसको इंसर्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मैमल्स हैं उनके अंदर ये सीक्वेंस नहीं है, लेकिन वोम्बैट और पोज़म के अंदर ये मौजूद है, ये वाला सीक्वेंस। इससे लगता है कि ये इनके अंदर कहीं से इंसर्शन हुई है डुप्लीकेशन के नतीजे में, या कहीं से डिलीट होकर यहाँ इंसर्ट हो गया, तो बाकी सबके अंदर नहीं। तो इसको हम डिलीशन इसलिए कह रहे हैं कि ये वाला सीक्वेंस सबके अंदर है, इनके अंदर नहीं है। तो इट मीन्स इनके ये चूँकि इंसेस्टर से आया ना पीछे मैमल से, तो सबके पास इनके है, तो इसका डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो बहरहाल तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें म्यूटेशन इसके अंदर क्लियरली नज़र आ रही हैं। बहरहाल देयर आर सम कंजर्व रीजन्स जो थ्रू आउट कंजर्व हैं, और आपको पहले भी बता चुके हैं बहुत दफ़ा। ये देखें जो ब्लैक शेडेड एरियाज़ हैं ये थ्रू आउट कंजर्व हैं। इट मीन्स कि जब भी इन सीक्वेंस के अंदर ये जो ब्लैक शेडेड हैं इनके अंदर चेंज आई होगी कभी भी पिछले मिलियन ईयर में, तो उसके बाद ये जो BRCA1 जीन का प्रोटीन है इट वुड हैव लॉस्ट इट्स फंक्शन, जिसकी वजह से वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म तो अपनी लाइफ बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रख सका होगा। बाकी की वेरिएशन को फिर भी किसी हद तक वो टॉलरेट, देखें ना इनके अंदर ये डिलीशन हो गई है बट स्टिल देयर BRCA1 जीन इज़ वर्किंग, ठीक है। इसमें इंसर्शन हुई है बट स्टिल इट्स BRCA1 जीन इज़ वर्किंग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है और उससे प्रोटीन के फंक्शन को क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट है BRCA1 जीन की वहीं ऑर्गेनिज्म की। तो इनमें देखें कि ये कंजर्व अमीनो एसिड्स हैं स्टार्ट वाले, और ये वाले और बाकी कुछ डिलीशंस हैं और कुछ इंसर्शंस हैं। बहरहाल कुछ ऐसे हैं जैसे ये एक में डिफरेंट हुआ है जी, बाकी सब में इसमें एन है और ये बाकी में डी ही है, ठीक है। तो अब इससे यानी डी की वजह से अगर जी भी हो गया तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा प्रोटीन फंक्शन पे, मतलब राइनोसोरस में ये हुआ तो इससे लाइफ थ्रेट नहीं हुआ। आई मीन स्टिल BRCA1 जीन इज़ वर्किंग। ओके, तो चूँकि इनके अंदर इन्होंने काम किया है तो इन्होंने ये सर्वाइव किया, सही है। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये है कि हम एक पॉपुलेशन में, अभी हमने सिर्फ लिया बात किया BRCA1 जीन की, और उसके होमोलॉगस जीन को हमने कर लिया इनरोल, और उसकी हमने कर ली फाइलोजेनी। जब हम फाइलोजेनी करेंगे, फाइलोजेनेटिक्स करेंगे, तो आपको पता हमें एक ट्री मिलेगा। अब वो जो ट्री होता है उसमें क्या होता है कि हर जो नोड होता है जहाँ से एक ब्रांच बनती है, वो नोड एक एवोल्यूशनरी इवेंट को शो करता है कि यहाँ पर एक चेंज हुई थी। फिर आगे जाके वो जो ब्रांच होती है फिर एक दो में डिवाइड होती है, फिर आगे एक दो में डिवाइड होती है, तो वो ट्री ऐसे आगे चलता जाता है। तो हमने एक पॉपुलेशन के जीन्स को आपस में पहले कंपेयर करते हैं, फिर उससे पिछले जो इमीडिएट इंसेस्टर होता है उसकी तरफ जाते हैं, फिर उसके जीन्स को लेके फिर उससे पीछे जाते हैं, फिर उससे पीछे जाते हैं, ऐसे चलते चलते इस प्रोसेस को हम पॉपुलेशन जेनेटिक कहते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स यूजिंग डिफरेंट जीन्स, नॉट ओनली वन जीन, मीन्स डिफरेंट जीन जो भी अवेलेबल हो उन सब जीन्स को लेकर जब हम करते हैं, दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंसेस्टर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग अगो इंसेस्टर्स टू द ancestors today, that help us to build a lineage, parents से offsprings की तरफ, right? तो this is very interesting। तो यहाँ पर हम आपको एक और प्रोसेस समझाते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, genealogy and coalescence। This is the story of the very interesting story about the modern Adam and Eve। तो हम let me explain you कि ये क्या कहता है। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं it's a kind of phylogenetic analysis, ठीक है। अब इसमें से आप ना थोड़ी देर के लिए अगर इसको पकड़ें, यानी ये वाला, तो ये एक ट्री है, मतलब ये एक है, यहाँ पर एक एवोल्यूशन इवेंट हुआ तो फिर ये दो हुए और फिर ये आगे चलता रहा और फिर एवोल्यूशन इवेंट हुआ, फिर दो हुए और फिर आगे ऐसे ऐसे। तो ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है जो जो चल रहा है आगे, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये ट्री है जो ब्लैक में आप देख रहे हैं। तो ऐसे ये फाइलोजेनी शो कर रहा है, ठीक है। तो जो कोलेसेंट थ्योरी है, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, एक बात यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, तो उस वक्त जीन्स का या जेनेटिक एलिमेंट्स का उसको पता नहीं था। तो उसने जो फिनोटाइप्स हैं, जो अपेरेंट करैक्टर्स थे, उनकी बुनियाद पर उसने ये बात ऑब्जर्व की थी कि वेरिएशंस होती हैं और फिर वो वेरिएशन सेलेक्ट हो जाती हैं। अब उन वेरिएशन की बेस पीछे क्या है? उसकी बेस है जीन म्यूटेशंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम डार्विनियन जो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड वी आर ट्रेसिंग द जीन्स जो वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। ओके, तो हम वो जो हमारे पास जीन पूल है, हम ऐसा बंदा जो ये काम कर रहा होता है, हम उसे पॉपुलेशन बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो व्हाट पॉपुलेशन बायोलॉजिस्ट डज, पॉपुलेशन बायोलॉजिस्ट लुक एट द जीन पूल एंड ऑल अवेलेबल जीन्स इन दैट पॉपुलेशन, और फिर क्या करता है, देन he try to trace the origin of that allele back through the time।
کہ وہ پیچھے جا رہتا ہے تو کیسے. تو یہ جو جینیالوجی از دی پروسیس مین اسٹڈیئنگ ٹریسنگ بیک دوز جینس تھرو فائلوجینیٹک انالیسس. اوکے, تو ہم اس کو فائلوجینیٹکس کہتے ہیں. تو یہ ٹریسنگ بیک دی جینس فرام کرنٹ پاپولیشن ٹو دا پریویس پاپولیشن اینڈ سو آن, تو اس کو ہم جینیالوجی کہتے ہیں. اور لیکن یہ جو مطلب ایک تھرو ٹائم یہ جو پروسیس ہوتا ہے یعنی کہ ان بروکن, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے پھر آگے دو میں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ کہ یہ پوائنٹ آف کولیسنس ہے, پوائنٹ آف کولیسنس. فار ایگزامپل جیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اٹس اے پوائنٹ آف کولیسنس, تو وہ آگے چل رہا ہے ان بروکن یہاں تک, ٹھیک ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ پکچر, وین یو ول گو ڈیپر انٹو اٹ یو ول لائک اٹ اور یو لو اٹ, رائٹ. اوکے, اب یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں, جیسے کہ کوئی بھی تھیوری ہوتی ہے یا کوئی بھی جو ماڈل ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ ازمپشنز رکھتے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس چیز کو ازیوم کر لے کہ ایسے, کیونکہ اگر ہمیں کچھ فیکٹرز کو کانسٹنٹ ازیوم نہیں کرتے تو ہم اس پھر ماڈل کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, کیونکہ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز وچ آر انفلوئنسنگ ایچ ادر, تو ہم پھر وہ کوئی رول یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہاں پر بھی کچھ چیزوں کو ہم نے جو کولیسنٹ تھیوری ہے اس کے مطابق ہم نے کچھ چیزوں کو ہم نے ازیوم کیا ہے, ٹھیک ہے. پہلی تو ہم نے اس بات کو ازیوم کیا کہ کوئی رینڈم جینیٹک فلو نہیں ہو رہا, یعنی رینڈم جینیٹک فلو نہیں ہو رہا, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جینیٹک فلو ہے جین کی انفارمیشن جو ہے وہ پیرنٹ سے آف اسپرنگس اور پھر ان کے آف اسپرنگس اور پھر ان کے آف اسپرنگس کی طرف آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو رینڈملی نہیں ہو رہا کہ کدھر سے کدھر کو اچانک سے ایسے نہیں ہو رہی, پیرنٹ سے آف اسپرنگ کی طرف جو ایک مینڈل کا کنسیپٹ ہے اس کے مطابق ہی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, کوئی جینیٹک ڈرفٹ نہیں ہو رہا الیلس کا پاپولیشن کے اندر یا پاپولیشن کے باہر, مین دیر آر نو ادر ان نیچرل وے آف, یعنی ہورزینٹل جین ٹرانسفر کو ہم اگنور کر رہے ہیں, ہم صرف ورٹیکل جو جین ٹرانسفر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تیسری بات ہم نے یہاں پہ اگنور کرنا ہے کہ نیچرل سلیکشن از ناٹ ورکنگ, یعنی ہم نے ازیوم کر لیا کہ دیر از نو نیچرل سلیکشن, ہم نے ازیوم کر لیا, آپ نے اس کو کمپلیکیٹ نہیں لینا, ہم نے صرف اس چیز کو فرض کیا نیچرل سلیکشن از ورکنگ, آف کورس اٹ از ورکنگ, لیکن ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا کہ وہ کام نہیں کر رہی ایک گیون پیریڈ آف ٹائم پہ, جس کو ہم, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا لمیٹڈ ہوتا ہے نا, سارے آرگنزم تو مر چکے ہیں, تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرتے ہیں. تو مین چیز جو ہے ہماری وہ تو جین فلو ہے نا, تو اس لیے ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں, وہ والا مین فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تو اگر یہ ساری باتیں ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں, اور ایک چیز اور بھی ہم نے فرض کرنی کہ کوئی ریکمبینیشن نہیں ہو رہے, یعنی کہ جو پیرنٹ سے جین تھا اس میں میوٹیشنز ہو رہی تھیں, چینجز آ رہی تھی, اس کے اندر ویریشن ہو رہی تھی, اس کے بعد وہ اگلی نسل میں آیا, اس کے تو ریکمبینیشن کوئی نہیں ہو رہا, مینس کوئی نئے جین نہیں بنے اس دوران. اوکے, لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو. تو اب کیا ہوگا کہ کچھ جینس کے اندر یہ ریکمبینیشن ہوئے ہوں گے, کچھ جینز ایسے ہوں گے ہمارے پاس جو ہاریزونٹل جین ٹرانسفر سے آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ جینز ایسے ہوں گے جو جینیٹک ڈرفٹ جنہوں نے فیس کیا ہوا. تو ایکچولی ہم ان جینز کو انکلوڈ ہی نہیں کریں گے, جب ہم جینیالوجیکل اسٹڈی کریں گے ان جینس کو ہم انکلوڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ فرض کر سکتے ہیں. اوکے, ڈونٹ وری اباؤٹ دس, رائٹ. اوکے, تو اب کیا ہے کہ اب کولیسنٹ تھیوری کیا کہتی ہے. تھیوری یہ کہتی ہے کہ اب ہم ایک جین کی بنیاد پر ہم نے کرایا, دوسرے تیسرے بہت سارے جینس کی بنیاد پر ہم نے ایک پیچھے جا رہے ہیں, یعنی ایوولوشنری ایونٹ اسٹڈی کریں. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ ایک آرگنزم تھا, سے اٹس اے مدر اور فادر وٹ ایور, اس میں ایک جین تھا, وہ اس کو ملا, اس کے بعد وہ جین اس کے دو اور تیسرے تین جو اس کے بچے تھے یا اس کی اگلی نسل میں, ان تینوں کو ملا. یہ والا جو تھا اس کے آگے بچے نہیں تھے, اس نے کنٹینیو نہیں کیا, اس نے کسی کو جین نہیں دیا, اس نے آگے دو لوگوں کو اپنا جین دیا, اس میں سے اس نے آگے کسی کو نہیں دیا, تو اس نے آگے اس کو دیا, اس نے آگے اس کو دیا, اس نے آگے اس کو دیا, اس نے آگے اس کو دیا اور اس کو دیا, اس نے آگے کنٹینیو نہیں کیا. ایسے ادھر سے بھی یہ ہے کہ اس نے آگے وہ دو کو دیا, اس کو اور اس کو, اس نے آگے دیا, لے کر یہ آگے کنٹینیو ہوا, لیکن اس نے آگے اس کو دیا, اس کو دیا, اب جو اس کو دیا وہ آگے کنٹینیو ہوا, ٹھیک ہے, وہ یہاں تک پہنچا, اور جو اس کو دیا تھا وہ یہاں رک گیا, رائٹ. تو اب آپ دیکھیے کہ جو جین اس کے پاس تھا وہ ان آرگنزم سے ہوتا ہوا اس آرگنزم کے پاس پہنچا. That's what I was saying, that if dinosaurs were here and birds are here, there are some genes, not all, some genes which are still present in the birds from the dinosaurs. Apparently, physically, dinosaurs gone, but their genes are still in the birds. And that's how we know
that birds were evolved from dinosaurs, right? I hope you understand this. Okay, اب یہ ایک کانسیپٹ میں نے آپ کو کولیسن سے ایکسپلین کیا. اب دوسری چیز کو ذرا سمجھیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. Based on some special DNA on in our cell, for example mitochondrial DNA. اگر آپ mitochondrial DNA کو دیکھیں تو mitochondrial DNA جو ہے وہ پیرنٹس میں سے صرف مدر دیتی ہے ہمیں. یعنی جب when I was born, so there happened a fertilization event between the sperm donated by my father and the egg donated by my mother. تو جو ایگ میری مدر نے ڈونیٹ کیا تھا اس ایگ میں مائٹوکونڈریل جینوم تھا, لیکن جو سپرم میرے فادر نے ڈونیٹ کیا اس میں مائٹوکونڈریل جینوم نہیں تھا. سو مائٹوکونڈریل جینوم, I have mitochondrial genome in each cell of my body, and this was totally given to me by my mother. I cannot say enough thank you to my mom for that, because without mitochondria I would die, right? تو یہ mitochondrial ہے. اب یہ جو mitochondria ہے میری مدر کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ given by her mother. and میری نانی اماں ان کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ ان کی مدر سے. تو mitochondrial DNA is a special DNA which is being transferred from mother to the daughter and then daughter. اب دیکھیں, مجھے دیکھیں, اب میرے پاس mitochondrial DNA ہے. اب میں نے جو میرا بیٹا اور میری بیٹی ہیں ان کو میں نے اپنا mitochondrial DNA نہیں دیا, ان کو ان کی مدر نے دیا ہے. مینس کہ جو mitochondrial DNA میری مدر نے مجھے دیا وہ میں آگے نہیں دے رہا. اب انٹرسٹنگلی وی آر 5 brothers, وی ہیو نو سسٹر. تو جو mitochondrial DNA ہماری مدر نے ہمیں دیا ہے وہ ہم آگے نہیں دے پائے. اٹ مینس ہمارے ساتھ یہاں پہ سین کیا بن رہا ہے جو اس کے ساتھ بن رہا ہے یہاں پر. مینس یہ دیکھیں, یہ میری نانی اماں نے mitochondrial DNA دیا سپوز میری مدر کو, اور میری مدر نے وہ mitochondrial دیا DNA مجھے. اب میں آگے نہیں دے رہا, اب باقی بھی میرے 4 بھائی ہیں, ہم بھی آگے نہیں دے رہے. تو اٹ مینس وہ mitochondrial DNA میری مدر کا یہاں رک گیا. لیکن میری مدر تک mitochondrial DNA تو پیچھے ماؤں سے پہنچا ہے نا, پچھلی ماؤں سے. تو اٹ مینس اسٹارٹیڈ فرام دی فرسٹ مدر ایو, جو اماں ہوا جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا mitochondrial DNA میری مدر تک پہنچا ہے. لیکن اب میری مدر سے وہ آگے میرے تھرو نہیں جا رہا. لیکن جو اماں ہوا نے mitochondrial دیا تھا وہ اس وقت دنیا میں بہت ساری دوسری مائیں ہیں جو ان کے پاس ہے, تو وہ آگے دیں گی. اوکے, اب ذرا غور فرمائیے. سپوز کہ دس از می اینڈ دس از مائی بردر. We got the mitochondrial DNA from our mother, and our mother got mitochondrial DNA from her mother, and then her mother, and then they got the mitochondrial DNA from her mother. And this was the brother of this was another sister of my mother. For example, my mother had no sister actually, but let's suppose an example, this is another sister of my mother who got mitochondrial DNA from their mother, or then she denoted this to her son, and it stopped here. تو اس کے بعد پیچھے چلیں, یہ ان کی مدر نے لیا mitochondrial, انہوں نے ان سے لیا, 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 so that's how unbrokenly this mitochondrial DNA have been being transferred from mother to daughter and to their daughter and to their daughter. Okay, so don't you think if we compare some genomic information or some mitochondrial DNA, ہمارے پاس سیمپل ہوتے ہیں, اگر ان کے کیونکہ دیکھیں نا, اس کے اندر جو میوٹیشن آئی تھی وہ ان کو ملی اس کو, اور ان کے اندر جو میوٹیشن آئی وہ ان کو ملی, جو ان کے اندر میوٹیشن آئی وہ ان کو ملی. تو ایسے میوٹیشنز ان کے اندر میوٹیشنز ایکیومولیٹ ہوتی چلی گئیں. لیکن جو میوٹیشن ان کی آئی ہیں وہ ان کو ملی ہیں, وہ ان کو نہیں ملی. تو ود دیٹ ہمارے جو الگوریدم ہیں پیچھے جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم if we construct a phylogenetic tree, means we include time because of the molecular clock, جو میوٹیشن ریٹ ہوتا ہے ہیومن کے اندر, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس یہ جو mitochondrial DNA ہے یہ کتنا پرانا ہے اور پیچھے. تو اسی بنیاد پر ہم اگر ہم Y کروموسوم کی بات کریں, let's say this is my father donated me Y chromosome which I have donated to my son, and he donated his son, and then so تو ڈاٹر کو تو نہیں دے رہا Y کروموسوم. تو اگر کسی بندے کی صرف بیٹیاں ہیں تو اٹ مینس اس کا Y کروموسوم آگے ٹرانسفر نہیں ہوا, تو اس کے Y کروموسوم کی جو انہیریٹنس تھی وہ یہاں پر ختم ہو گئی, رک گئی. اسی طرح کسی مدر کی بیٹیاں نہیں ہیں, اس کے صرف بیٹے ہیں, تو اٹ مینس کہ اس کا mitochondrial DNA یہاں رک گیا ہے, وہ آگے نہیں چلے گا.
ڈونٹ ٹیل دس ٹو یور مام اینڈ ڈیڈ. وہ پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا مس ہو گیا, ہمارا رک گیا, ہم مر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جسٹ بایولوجی جو ہے وہ انڈیویجول کو نہیں لیتی, وہ اسپیشی کو لیتی ہے. تو ہماری اسپیشی میں مائٹوکونڈریل ڈی این اے اور کروموسوم وائی کروموسوم چل رہا ہے, دوسروں سے چل رہا ہے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ارد گرد. ٹھیک ہے نا, ہمارے بہن بھائی ہیں نا, وہ ہمارے ماں ہوا اور آدم کے ہی بیٹے ہیں, تو اس لیے وہ آگے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسڈ آن دس انالیسس وی ہیو فاؤنڈ کہ جو موسٹ ریسنٹ ایڈم ہے ارتھ کے اوپر, ریسنٹ ایڈم ہم اسے کہیں گے, وہ 59,000 ایئرس اگو تھا. مینس اس وقت جتنے بھی مرد ہیں ارتھ کے اوپر ان سب کا جو وائی کروموسوم ہے, دیکھیں نا اس ٹری کو دیکھیں, اسٹارٹیڈ فرام 1, بیٹوں کو آگے بیٹوں کو جا رہا ہے, تو یہ اتنے ساروں کو پہنچ گیا ہے. رائٹ, تو اگر اس کو ملینز ایئرز میں کریں, تو بہت چھوٹا نمبر ہے نا, فیو جنریشنز کی ہم بات کریں, اگر اس کو ملینز ایئرز میں کریں تو یہ آگے ملینز ہو جائیں گے. تو جو ملینز بلینز آف مین آن ارتھ دے ہیو دی وائی کروموسوم, آف کورس دے ہیو. تو دیکھیں ان کا جو وائی کروموسوم ہے جو اس وقت زندہ ہیں, انہوں نے پیچھے سے چلتا ہے نا, فادر ٹو فادر, فادر ٹو سن, یہ تو جس نے آگے نہیں دیا یعنی بیٹے کو, وہ تو رک گیا. تو یہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو اس میں جتنا ٹائم لگا ہے وہ فار دی وائی کروموسوم وہ 59,000 ایئرس ہے. اور جتنی بھی فیمیلز ہیں اس وقت, اگر ان کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے ہم پیچھے کو لے کے جائیں تو 44,000 ایئرس جا کے رک جاتا ہے. مینس 44,000 ایئرس جو فیمیلز تھیں ان کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے اس وقت ہے. اب وہ جو فیمیل تھی 44,000 ایئرس, وہ اس وقت جتنے بھی فیمیلز ارتھ کے اوپر ہیں وہ ان سب کی ماما ہیں, ایف ہیں. اور جتنے بھی میلز ہیں ان کے فادر جو ہیں, مطلب اس وقت 44,000 ایئرس پہلے جو ایف موجود تھی اس وقت بھی ظاہرہ ایڈم موجود تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں جینیٹک انالیسس سے انفارمیشن مل رہی ہے وہ ہمیں یہ ٹائم فریم دے رہی ہے. رائٹ, so that was the population genetic. That's how the population genetic works. Tracing back the genes in a population through phylogeny means genealogy, and then enrolling different genes, and we trace back the genes in the population, in the previous population, and then so and so on. We go back in time and we find کہ اس کا پیچھے انسیسٹر کون تھا, پیچھے کہاں سے شروع ہوا تھا, اس کا اوریجن کیا تھا. So that's how we study evolution through population genetics. Thank you very much. You can read more about it. If you have some questions, please feel free to ask me. Good luck.